ایک طرف تو رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا، لیکن دوسری جانب وہ وقتاً فوقتاً کارروائی بھی کرتے رہتے ہیں۔ عطا تارڑ کی بات کرے وہ تو کھدڑا ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کے نام ہی نہیں لو، تیسری دنیا کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ بس ان کو یہ رانا ثناءاللہ یہ جو چاری بھروسے میں یہ ان کو لایا ہے، میڈیا پہ آگ میں بڑی بڑی بک بک کرتا ہے، وہ میرے خان کے بھی بڑی انگلی اٹھاتا ہے۔ قسم خدا کی اگر تو مجھے روڈ پہ نظر آ گیا نا، تجھے میں اتنا گھسیٹوں گا نا، تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے برابر۔ یہ تیسری دنیا کا بندہ آ کے قوم کے اوپر باتیں کر رہا ہے یار، ایسے لیڈر کے اوپر باتیں کر رہے جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بات ہی نہ کرے، الرجی ہوتی ہے اس کے نام سے ہمیں۔ رہے ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی میرا تعلق N253 اشرف جبار قریشی کے میں حلقے سے ہوں، اور کراچی سے میرا تعلق ہے، اور خان صاحب کی سیکیورٹی میں بنی گالا 8.5 ماہ وہاں میں نے گزارے ہیں۔ اب خصوصی جو ہمارے عارف مرمت صاحب چیف تھے وہاں سیکیورٹی انچارج، انہوں نے میسج دیا، فوری طور جو جوان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ زمان پارہ کی طرف پہنچے۔ 17 دن ہو گئے یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں وہ خان صاحب کی سیکیورٹی میں۔ اچھا، کیا تھریٹ محسوس کرتے ہیں ادھر آپ؟ دیکھیں ہم خان کے وہ سپاہی ہیں، مر تو سکتے ہیں لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم جب گھر سے نکلے تھے خفن باندھ کے نکلے تھے، ماؤں نے بھیجا تھا جاؤ بیٹا ٹر جاؤ، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا اور جا کے خان صاحب کی حفاظت کرنا، اور اسی جذبے کے ساتھ 9 ماہ سے یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ماؤں نے بھیجا تھا ماتھا چوم کے، تو ہم ایسے لیڈر کو کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ آنکھیں بھی نوچیں گے ان کی، جو بھی میرے خان کی دیوار کو ٹچ کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اونچے ہتھکنڈوں پہ آتے ہیں، باقی پولیس ہے یہ ہمارے بھائی ہے، ٹھیک ہے، قابل احترام ہے، اگر جو گلو بٹوں کا والا وہ رویہ استعمال کریں گے تو پھر ہماری لاشوں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ جو خان کا بھی بارڈر کراس کریں گے تو یقین مانو اینٹ کا جواب پتھر دے دیں گے، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، بھول جائیں گے وہ کسی جنسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ ہم خان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن آگے نہیں بڑھنے دیں گے ان کو۔ جتنے بھی رانا ثناءاللہ گلو بٹ آئے تھے اسلام آباد، گلو بٹ بھیجا تھا انہوں نے، رانا ثناءاللہ نے کس طریقے سے اس کو مار مار کے بھگایا تھا، بھاگنے پہ مجبور ہو گئے تھے، آگے پیچھے سے خان کے جوانوں نے، خان کے سپاہیوں نے اور خان کے جانثاروں نے، ٹائگروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن خود ہاتھ جوڑ کے وہ نکلنے والی کری تھی، بولے ہم تو مجبور ہیں، ہمیں جانے دو۔ کیوں؟ ہم نے کہا تھا ہم پرامن ہیں، اگر آپ لوگ ہمیں چھوڑو گے تو ہم پھر آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو پھر وہی ہے نا، جو سازش کرتے ہیں اس کو ہم ناکام کرتے ہیں۔ تو گلو بٹ یہ بیٹے مجبور ہو کے امریکہ کی سازش پہ مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بار بار امریکہ ان کو کیوں لایا؟ اس لیے لایا آپ جاؤ خان کو ہٹاؤ، خان سر نہیں جھکاتا، خان کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، تو اس لیے اپنی قوم کو کہہ رہا ہے آپ بھی کسی کے آگے نہیں جھکو، آپ خوددار قوم ہو، یہ ملک لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، تو آپ اپنے حق اور سچ کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کھڑے ہو جاؤ ڈٹ کے۔ تو اس لیے یہ قوم پوری پاکستانی قوم آپ دیکھ رہی ہے، ہزاروں لوگ آئے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جس میں کاروباری لوگ ہیں، جہاں پر اپنا کاروبار چھوڑ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ کیوں بیٹھے ہوئے؟ آج جو معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے امپورٹڈ حکومت نے، اس لیے یہ بیٹھے ہوئے، کاروبار ہی نہیں ہے تو کیا کاروبار کرے وہ؟ اس لیے یہاں پر خان صاحب کی سیکیورٹی پہ جوان بیٹھے ہوئے کہ ایسا نہ ہو جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے اس کو کچھ ہو جائے، یہ امپورٹڈ حکومت سازش کر کے اس کو کچھ کر نہ دے، اس لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہاں پر زمان پارک بیٹھے ہوئے خان صاحب کی سیکیورٹی میں۔ یا وہ بھی بیٹھے، مزدور طبقہ بھی آئے ہوئے، کاروباری بھی لوگ بھی آئے ہوئے، سب آئے ہوئے، صرف اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے۔ امپورٹڈ حکومت کے اوپر ہمیں ہرگز بھروسہ نہیں ہے، ہم اس لیے چکندے رہتے ہیں، ہمیں سونے کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم کس ٹائم سوئیں گے، ہم 24 گھنٹے ایکٹیو ہوتے ہیں، یقین مانو ہمیں نیند نہیں آتی جتنی ہمیں یہ توجہ ہوتی ہے ہم خان صاحب کی سیکیورٹی میں توجہ دیں۔ اگر ایک غفلت سے کچھ میسیجز مل جائے تو ہم کیا ماں کو جواب دیں گے؟ ماں تو نے بھیجا تھا ماتھا چوم کے، تو خان صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں پہلے ہماری جان جائے اس کے بعد آگے وہ بڑھے۔ اپنی ہتھیلی پہ اس لیے جان رکھ کے کھڑے ہوئے تو ہمارے خان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔